ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید الفطر آتی ہے تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں, گھروں میں ملنساری کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن اس میں کرتے کیا ہے کہ اگر بالفرض اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا بہن بھائی سے کوئی معمولی تل کلامی پر آپ بات نہیں کریں, ان کو مدعو نہیں کیا جاتا, لیکن محلے داروں کو بلایا جا رہا ہے, دوست احباب کو بلایا جا رہا ہے, جو سگے خون کے رشتے ہیں ان کو مدعو نہیں کرے. تو ان کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے کہ عید الفطر پر بھی ان سے بات نہ کرنا, عید مبارک تک کا پیغام نہ دینا کس حد تک برا ہے؟ دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا, اور باقاعدہ طور پہ اسپیشلی اگر ہم عید کے حوالے سے بات کریں یا رمضان کے حوالے سے بات کریں, تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے. آپ عید والے دن یہ فرماتے, عید اس کی ہے جس کا رمضان قبول ہو گیا. تو رمضان کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی ہو جائیں. تو اگر انسان کو تقوی میسر آ گیا, اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جوڑوں جو مجھ سے توڑتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے, جیسے آپ نے ابھی سوال کیا میری بہن, کہ کوئی اگر ہمیں بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. جو ہمیں ایک دفعہ نہیں بلاتا ہم اس کو 100 مرتبہ نہیں بلائیں گے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ ہے, حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے ٹوٹتا بھی ہے, یعنی جان بوجھ کے مجھ سے قطع رحمی کرتا بھی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں, میں اس کے ساتھ جوڑوں. تو آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی عید کا جو تہوار ہے. دیکھیے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ دیا, اس دین میں فطرانہ رکھا ہے. تو فطرانے کا کیا معنی ہے کہ ان مساکین, ان غرباء کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں جو کچھ نہیں دے سکے یا جن کے پاس سیلیبریشن کے لیے کچھ نہیں ہے. اور حضور نے خود فرمایا بھی ہے کہ ان سے مساکین کھال کھو لیں گے, کچھ پہن لیں گے, تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک غرباء اور مساکین اور یتیموں کی بات ہے, یہ تو قریبی رشتہ داروں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. پہلے فرمایا کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو, سب سے پہلے حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا. تو صلہ رحمی ہر جگہ پہ, چاہے آپ نے کسی بھی معاملے میں ہو, آپ نے اپنے غریب رشتہ داروں کا, اپنے رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ردائی بہن حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا, وہ جب آتی ہیں, بنو حوازن کے قبیلے کے کچھ قیدی تھے حضور کے پاس, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتاتی ہیں کہ میں آپ کی ردائی بہن ہوں, میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں آپ سپہ سالار بھی ہیں, آپ ریاست کے مالک بھی ہیں, مختار بھی ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی اپنی بہن کے لیے. یہ پیغام دے رہے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری بہن, تم جس کو چاہو بغیر فدیے کے اپنے ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار بہن کو دیا اور وہ لے گئی. تو یہ معاملات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایک, یعنی خود بھی ایک حضور کی سنت بھی ہے اور حکم بھی آپ نے دیا ہے. تو اسپیشلی عید میں میں یہ کہوں گا کہ اپنے جو رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہے نا, کم از کم عید پہ اس کو ضرور منانے کی کوشش کریں. عید ویسے بھی خوشیاں بانٹنے کا, خوش رہنے کا نام ہے, تو وہ رشتے جو آپ سے روٹ چکے ہیں ان کو گلے لگانے کا دن ہوتا ہے. تو ایسا ہرگز مت کریں کہ عید جو ہے وہ تنہا گزاریں اور آپ جو ہیں وہ دنیا کی خوشی میں مصروف رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہوتا ہے کہ عیدی ملتی ہے بچوں کو, تو بچے اسپیشلی کیا کرتے ہیں, انہوں نے گھر کا کھانا تو کھانا نہیں ہوتا, بازار سے برگر شاورما اسپیشلی عید کے دن. تو بچوں کے لیے جو جنک فوڈ ہے اسپیشلی عید کے دن اتنی زیادہ انٹیک, وہ کس حد تک ان کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ تھرو آؤٹ عید کے علاوہ بھی جو ڈیز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اس میں بھی نارملی ہم بچوں کو تھوڑا سا اوائڈ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مائیں جو ہیں وہ اب اس حد تک بہت زیادہ اویئر ہوگی ہوئی ہیں کہ لنچ کے انہوں نے پراپر ڈیز بنایا ہوا ہے کہ آج فروٹ ڈے ہوگا, آج ویجیٹیبل ڈے ہوگا, آج لیکن عید پر جو ہے نا مائیں بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ آج تو عید ہے, تو بچوں کو بس عید کا نام یہی ہے کہ وہ جو مرضی کھائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو عید پر obviously اب بچے ہیں, آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, ہر چیز سے روک بھی نہیں سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کو لبرٹی دے دیں کہ وہ کنزیوم کر لیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ خود ذرا مائیں تھوڑا سا خیال رکھیں ان کے, جو بھی وہ کچھ کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں دن میں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کھلا دیں جو کہ الٹیمیٹلی ان کی صحت کے لیے اچھی ہو. جیسے کہ اگر بہت زیادہ میٹھا کھائے جا رہے ہیں تو نٹس کا استعمال کہیں نہ کہیں کروا دیں, کوئی بھی بادام کاجو پستہ پڑا ہوا ہے تو وہ کھا لیں تاکہ فائبر کا انٹیک اور تھوڑا سا ہیلدی فیٹ ان کی باڈی میں چلا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ پروٹینز کا کچھ نہ کچھ چکن کا بنا کر ان کو ضرور دیں, اس میں برگرز یا کوئی نہ کوئی ساس ایڈ نہ کریں, بوائلڈ چکن یا اس طرح کی کوئی چیز ان کو ضرور دے دیں. فروٹ کا انٹیک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دن
دن میں کسی بھی فارم میں، اگر را فارم میں کھا رہا ہے تو ویسے ان کو کھلا دیں، چاپ کر کے یا کوئی جوس بنا کر، یا پھر کوشش کریں کہ ان کو کہ کسی نہ کسی چاٹ میں ایڈ کر کے جو ہے وہ کھلا دیں فروٹ. اچھا اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو وہ میٹھے ڈرنکس پی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ دودھ کے سویٹنڈ چیزیں پی لیں یا ایسی چیزیں پی لیں جن میں شوگر کا انٹیک جو ہے کم ہو، یا گھر پہ کوئی ایسی ڈرنک بنا دیں جن میں انہوں نے شوگر کم ایڈ کی ہو، تو وہ بھی ان کی صحت کے لیے اچھی ہوگی. کیونکہ ساتھ ساتھ وہ یہ چیزیں تو کھا ہی رہے ہیں لیکن ہیلدی کچھ نہ کچھ اگر آپ ان کا تھرو ٹاٹس اینڈ ورڈس میں ایڈ کر دیں گے. اچھا دوسرا مائیں ذرا ایمفسائز اس بات پہ ضرور کریں کہ سارا کچھ ایک دم سے ہی مت کھا لیں، پورا دن کھاتے رہیں، چاہے ایڈلٹس کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے، پورا دن کھاتے رہیں چاہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. یہ ابھی آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھ کر ابھی آپ ریلیکس نہیں ہوتا اس طرح سے کہ آپ اتنا ہیوی پلیز اپنی باڈی کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائم دیں، اس کو اڈیپٹ کرنے دیں ساری سچویشن کو، اور پھر جیسے مرضی آپ اس کو لے کر چلیں گے، گریجولی ضرور کھائیں. ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب وقت کی کمی کا بھی سامنا ہے، ٹرانسمیشن کا اختتام بھی کرنا ہے. یہ کہے گا بھی ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے ذکر ہی کیا کہ فطرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو وہ معاشرے کا طبقہ ہے اس کو ساتھ ملایا جائے تھی خوشیوں میں. اب جو لوگ فطرانہ ادا نہیں کر سکے، بھول گئے یا کوئی مصروفیت ایسی ہو گئی کہ وہ نہیں ادا کر سکے، اب وہ کیا کر سکتے ہیں شرعی طور پر، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی کہے گا فطرانے کے بھی اصل حقدار وہی ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اس میں بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں. بلا شبہ جہاں تک تعلق ہے صدقۃ الفطر کا، اس کی شرعی حیثیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر. صحابہ نے مختلف الفاظ استعمال فرمایا. بعض نے کہا کہ نبی پاک نے یہ فطرانہ جو صدقہ تھا، لیکن صدقہ جو ہے نا یہ لفظ صدقہ نفلی نہیں ہے، فرضہ. نبی پاک نے اس کو فرض قرار دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرضی زکوٰۃ کو بھی صدقے سے تعبیر فرمایا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. تو اس لیے جو لفظ صدقہ ہے اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اس کی حیثیت کوئی ایسے نفلی عبادت کی ہے، نہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. اور نبی پاک نے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے علی الصغیر والکبیر والذکر والانثی، آپ نے ہر انسان، ہر مسلمان کے اوپر اس کو فرض قرار دیا. اس لیے اس کو ادا کرنا بھی نماز عید سے پہلے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. فرمایا جس نے ادا کیا نماز عید سے پہلے اس نے فطرانہ ادا کیا صدقۃ الفطر، اور جس نے بعد میں ادا کیا اس کا جو ہے نا وہ ثواب وہ فرضی والا ختم ہو گیا، یہ عام نفلی صدقے کے برابر ہو گیا. ادا ضرور کرے، اگر وہ بھول گیا ہے تو تب بھی ادا کرے، سستی کر گیا تب بھی ادا کرے. ادا لازماً کرنا ہے، لیکن اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا، وہی اس کا حکم تھا، وہی اس کا وقت تھا شرعی طور پہ. اگر نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، بعد میں ادا کر رہا ہے، وہ ادا ضرور کرے، لیکن اس کو اب ثواب فرضی والا نہیں ہوگا، نفلی صدقے کا ثواب ہوگا. ایک بات. دوسری بات، جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح ہمیں پیغام دیا. آپ فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصلۃ. جب ہم صدقہ کرتے نا اور کسی عام سفید پوش، مسکین کہتے ہیں سفید پوش کو، فقیر نہ سمجھے. مسکین مطلب ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اس کی ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. سفید پوش، سفید پوش کے اوپر جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو فرمایا تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہی صدقہ، وہی نفلی خیرات اور سخاوت آپ کسی اپنے رشتہ دار پہ کرتے، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دیتا ہے. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب. اس لیے صلہ رحمی ضرور کیجیے. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، بندہ بیماریوں سے بچ جائے، حادثات سے محفوظ رہے تو زندگی لمبی ہو جاتی ہے. جو یہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. صلہ رحمی کرتے ہوئے نا یہ انداز نہ اختیار کرے کہ آپ کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دے رہے ہیں اور کہے میں صدقہ دے رہا ہوں، میں فطرانہ دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. نہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احسان جتلا کر
دل کسی کا توڑ کر اپنے صدقات کو ضائع اور باطل نہ کرو. اس لیے یہ نہ بتائیں آپ گفٹ کے نام پر, ٹھیک ہے, عیدی کے نام پہ آپ اس انداز سے بھی دے سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا تعلق نا نیت کا اللہ کے ساتھ بالکل صحیح ہے. ہے. اگر آپ فطرانہ بھی دے رہے, آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, اور لیکن دے رہے ہیں گفٹ کے نام پہ, گفٹ کے نام پر, اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. صحیح ہے.